کان کنی گروپوں اور دیہی یونینوں کی قیادت میں مظاہرین بولیویا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ جھڑپیں کر رہے ہیں، کیونکہ ملک کے معاشی بحران پر تناؤ بڑھ رہا ہے جو دہائیوں میں بدترین ہے۔ جمعرات کو لا پاز میں مظاہرے کے دوران چھوٹے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جس کا سہرا کان کنوں کو بارود کی چھوٹی لاٹھیوں کو چھوڑنے پر دیا گیا۔ کچھ مظاہرین کی جانب سے صدارتی محل کے خلاف ورزی کی کوشش کی گئی تھی۔ اوپن اے آئی اور ایلون مسک کے وکلاء نے ایک تاریخی مقدمے میں دلائل کو بند کرنا شروع کیا جو چیٹ جی پی ٹی بنانے والے کے مستقبل کو متاثر کر سکتا ہے۔ جمعرات کو ہر فریق نے ججوں کے سامنے ایک اختتامی بیان پیش کیا جو فیصلہ کریں گے کہ آیا اوپن اے آئی اور اس کے لیڈروں نے ایک ایسے منصوبے سے فائدہ اٹھایا جس کا مقصد خیرات تھا۔ کیوبا کے صدر میگویل ڈیاز کینیل نے تجویز دی ہے کہ ہوانا امریکہ کی طرف سے انسانی امداد قبول کرے گا اگر یہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ طریقوں کے مطابق فراہم کی جائے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس کا مقصد کیوبا کے عوام کی تکالیف کو دور کرنا ہے تو امریکہ جزیرے پر اپنی تجارتی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے بہتر کرے گا۔ کیلیفورنیا کے 9 جج اوپن اے آئی کے مستقبل پر غور کر رہے ہیں جو دنیا کی معروف مصنوعی ذہانت لیب ہے، جبکہ اوپن اے آئی کے دیگر کو فاؤنڈرز اور مائکروسافٹ کے خلاف ایلون مسک کے کیس کی کھوج کرنے والے مقدمے میں 2018 میں بانیوں کے ٹوٹنے سے لے کر 2023 میں آلٹ مین کی برطرفی اور دوبارہ ملازمت تک کے علاقے کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جج کافی تنگ سوالات کے ایک سیٹ پر غور کریں گے۔ دی انفارمیشن کے مطابق ایلون مسک کا نیا برانڈس کا انڈنٹ اسپیکس آئی مبینہ طور پر اعلیٰ صلاحیتوں سے محروم ہو رہا ہے۔ اخراج میں کوڈنگ، عالمی ماڈلز اور گروپ وائس کے اہم رہنما شامل ہیں۔ میٹا اور تھنکنگ مشین لیبز جیسے حریف مبینہ طور پر سابق عملے کی مدد کر رہے ہیں۔ کمپنی کی بنیادی پری ٹریننگ ٹیم صرف مٹھی بھر لوگوں تک گھٹ رہی ہے۔ دی انفارمیشن کی رپورٹ کے مطابق فروری سے لے کر اب تک کم از کم 11 ایکس اے آئی ملازمین میٹا سے منحرف ہو چکے ہیں۔ کم از کم 7 میرا مورتی کی تھنکنگ مشین لیبز میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ٹیک کرنچ نے پہلے انضمام کے بعد براہ راست اعلان کردہ خیمے سے 11 روانگیوں کی اطلاع دی ہے، بشمول 2 شریک بانی۔ کیوبا کی حکومت کے مطابق سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان رٹکلف نے جمعرات کو کیوبا کے حکومتی عہدیداروں سے ملاقات کے لیے ایک امریکی وفد کی قیادت مرتے ہوئے تناؤ کے درمیان اپنے توانائی کے شعبے کے خاتمے سے نمٹ رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت کی طرف سے جمع کرائی گئی درخواست کے بعد کہ سی آئی کے ڈائریکٹر جان رٹکلف کی سربراہی میں ایک وفدی ہوانا میں موصول ہوا انقلابی ڈائریکٹوریٹ نے اس دورے اور وزارت داخلہ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی منظوری دی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں الفتح پارٹی کی ایک کانفرنس میں فلسطینی اتھارٹی ہوئے طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کرانے کا وعدہ کیا ہے۔ الفتح نے جمعرات کو رام اللہ میں 3 روزہ ساٹھویں جنرل کانفرنس کا آغاز کیا تاکہ 10 سالوں میں پہلی بار ایک نئی مرکزی کمیٹی، اس کی اعلیٰ قیادت کا ادارہ منتخب کیا جا سکے، کیونکہ اسے غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے تناظر میں وجودی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا تیسرا دور واشنگٹن ڈی سی میں شروع ہوا ہے۔ جنگ بندی کی میعاد ختم ہونے سے چند دن پہلے جس نے بڑی مشکل سے اسرائیلی حملوں اور حزب اللہ کے ان پر رد عمل کو روکا تھا، جمعرات کو شروع ہونے والی یہ بات چیت زیادہ سنجیدہ مذاکرات کی طرف ایک قدم کی نمائندگی کرتی ہے، جس میں لبنان اور اسرائیل کے اعلیٰ سطحی سفیروں نے ابتدائی تیاری کے سیشن کے بعد حصہ لیا، جس کی سربراہی واشنگٹن میں دونوں ممالک کے سفیروں نے کی تھی۔ مائک بینکس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امیگریشن انفورسمنٹ آپریشنز کو متاثر کرنے کے لیے تازہ ترین تبدیلی میں ریاست ہائے متحدہ کے بارڈر پٹرول کے سربراہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جمعرات کو بینکوں نے فاکس نیوز کے اعلان کو توڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ابھی وقت ہے اس کے جانے کا۔ انہوں نے ٹرمپ کے دوسری مدت کے لیے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے سرحدی گزرگاہوں میں کمی کا سہرا بھی لیا۔ سربرس سسٹمز آئی پی او کو ایک زبردست ہٹ تھا جس نے اپنے لیے، اس کے بانیوں اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں کے لیے اربوں کمائے۔ بڑے فاتحین میں بڑا شیئر ہولڈر بینچ مارک ہے جو کمپنی کے 9.5 کا مالک ہے۔ فرم کے جنرل پارٹنرز میں سے ایک ایرک وشریا 2016 سے سیریبراس بورڈ کے رکن ہیں، جس سال اے آئی چپ بنانے والی کمپنی کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس نے اس کے 25 ملین سیری راؤنڈ کی شریک قیادت کی۔
ग्लोबल एआई से चलने वाले बिल्डिंग प्लेटफॉर्म ने डेंच हार्डवेयर स्टार्टअप आतिक की हमायत की है, जो हार्डवेयर बनाने के अमल में वाइब कोडिंग मुतारिफ करवाना चाहता है। ग्लोबल 8 लाख के प्री सीड राउंड का हिस्सा था, जिसमें असूलस का स्काउट फंड, सकोया स्काउट फंड और नॉर्डिक मेकर्स भी शामिल था। टेकक्रंच के साथ बातचीत में आतिक के कस्टमर के तजर्बे के सरबराह गुस्ताव ह्यूद ने के स्टार्टर हार्डवेयर का काम बहुत आसान है। सार्फिन आतिक की साइट से जो कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए स्टार्टर हार्डवेयर कट खरीदते हैं। इसके बाद वो साइट पर एक टीप खोलते हैं, एक एआई चैट बूट से बात करते हैं, हार्डवेयर के तस्वर की वजाहत करते हैं जिसे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एगुट ने कहा कि कमल कनिंदा इस वक्त बनाने में मदद करता है। हीगो बनाने वाले 4 साल के बच्चों से लेकर बच्ची से हाइड्रोजन सिंथेसिस प्लांट तक जिसका दृश्य वोल्टेज सेंसिंग की जरूरत है। आमतौर पर किसी भी किस्म के हार्डवेयर प्रोटोटाइप ले कई दहाइयों के तजर्बे या कीमती लेकिन बासलाहियत इंजीनियर्स करने की जरूरत होती है। लेकिन हीगो गुड ने कहा कि जैसा कि सॉफ्टवेयर की रसाई फ़र्क ख़त्म हो गया है, इसी तरह हार्डवेयर की जगह में तामीर करने में दुश्वारी होगी। हार्डवेयर एक जमहूरी दुनिया में हर एक के लिए दस्तयाब होना चाहिए। उन्होंने कहा नया सरमाया तहकीक और तरक्की, मार्केटिंग और हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एक और खैबांद हासिल करने लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोडेक्स मोबाइल जा रहा है। कोडिंग टूल जिसे ओपन एआई ने तकरीबन 1 साल कबल लॉन्च किया था, अब चैट जीपीटी ऐप में जम कर दिया गया है, जिससे सार्फिन अपने तरक्याती काम के बहाव को दूर से मॉनिटर कर सकते हैं। निया फंक्शन सार्फिन को अपने कोडेक्स की इजाज़त देता है जहां ये चल रहा है। कंपनी ने जुमेरात को तब्दीलियों के जहां है कंपनी ने जुमेरात को तब्दीलियों का ऐलान किया। अपडेट जो फिलहाल पेश नज़ारा में है, अब iOS और एंड्रॉइड पर तमाम मंसूबों के लिए दस्तयाब है। तेहरान ईरान रियासत की तरफ से लगातार इंटरनेट की बंदिश के दरमियान मंजूर शुदा अफराद और इदारों को महदूद कनेक्टिविटी फराहम करने के तरीक़ों पर गौर कर रहा है, जिसमें फ़िलहाल एक टायर्ड रसाई मॉडल पेश किया जा रहा है, जिसके बारे में माहिरीन ने कहा है कि ईरानियों के डिजिटल हुकूक को नुकसान पहुँचाता है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने बुध के रोज़ मुल्क में इंटरनेट कोरीज का जायज़ा लेने के लिए एक नए इदारे की तश्कील का ऐलान किया, जिसका नाम ईरान की साइबर स्पेस की तंजीम और रहनुमाई के लिए खुसूसी हेड क्वार्टर रखा गया है, जिसके पहले नायब सदर मोहम्मद रिजा आरिफ, एक रिश्तेदार एतदाल पसंद को उसका सरबराह मुकर्रर किया गया है। चूंकि जंग बंदी के बावजूद लुबनान में इसराइली हमले जारी हैं, अमरीका लबनानी और इसराइली हुकाम के दरमियान मज़ाकरात के तीसरे दौर की मेज़बानी कर रहा है। हिज़्बुल्लाह ने वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात की मुखालिफत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 9 साल बाद चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए बीजिंग वापस पहुंच गए। तजारती जंग, ईरान में तनाज़ा और ताइवान पर बढ़ते हुए खुदशात ने मज़ाकरात की तश्कील की। आलमी तनाव बढ़ने के साथ क्या दोनों रहनुमा मुश्तरका बुनियाद तलाश कर सकते हैं या दुश्मनी दुनिया को मज़ीद बहरान में धकेल देगी? इस किस्त में फ्रांस के कोच दिदिये देशम्स ने काइलिन एम्बापे की क़यादत में ज़बरदस्त हमलावर सलाहियतों के साथ वर्ल्ड कप स्क्वाड को जमा किया है, जबकि गोल कीपर रॉबन रेसरकुस्का के कामयाब सीजन के बाद शो पेस टूर्नामेंट के लिए कॉल अप के साथ इनाम दिया है। देशम्स, जिन्होंने फ्रांस को 2018 में वर्ल्ड कप के एजाज़ में रहनुमाई की और इस टूर्नामेंट के बाद रुखसत हो जाएंगे। जुमेरात को 26 रकनी स्क्वाड के ऐलान में चंद हैरतें शामिल थीं। ओपन एआई एप्पल से चैट जीपीटी इंज़माम पर बहुत मायूस है, जो सब्सक्राइबर्स को फराहम करने में नाकाम रहा है, और इसकी तवक्का है कि कंपनी अब आईफोन बनाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने जुमेरात को इस मामले से वाकिफ लोगों का हवाला देते हुए ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओपन ने अपने इख्तियारात के जरिए काम करने के लिए एक बैरूनी कानूनी फर्म की फहरिस्त बनाई है, जिसमें एप्पल को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का बाकायदा नोट्स भेजना शामिल हो सकता है, बगैर ज़रूरी तौर पर किसी मुकम्मल कानूनी चाराजोई की तरफ बढ़े, कम अज़ कम फौरी तौर पर नहीं। कोई भी कानूनी इक़दाम मुमकिना तौर पर एलोन मस्क के साथ ओपन एआई के जारी ट्रायल के इख्तिताम तक इंतज़ार करेगा। रिचर्ड सोचर कुछ अरसे से एआई में एक अहम शख्सियत रहे हैं, जो इब्तदाई चैट बूट स्टार्टअप यू की बुनियाद रखने के लिए मशहूर हैं, और इससे पहले इमागिनेट पर उनके काम।
اب وہ تحقیق پر مبنی AI اسٹارٹ اپس کی موجود انٹیلیجنس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، جو سان فرانسسکو میں قائم ایک اسٹارٹ اپ ہے جو بدھ کو $650 ملین کی فنڈنگ کے ساتھ اسٹیل سے باہر آیا تھا۔ سوچر نئے منصوبے میں ممتاز AI محققین کے ایک گروپ نے شامل کیا ہے، بشمول پیٹر نورویگو اور کریسٹا کے شریک بانی ٹمشی۔ ایک ساتھ مل کر وہ ایک بار خود کو بہتر بنانے والا AI ماڈل بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو خود مختار طور پر اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کر سکتا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے خود کو از سر نو ڈیزائن کر سکتا ہے، بغیر کسی انسانی شمولیت کے۔ عصری AI تحقیق کا ایک طویل عرصے سے منعقدہ ہولی گریل یوری ویلٹمین تناؤ میں تھا۔ وہ یہودی اور فلسطینی امن کارکنوں کی ایک تنظیم اسٹینڈنگ ٹوگیدر کے قومی فیلڈ ڈائریکٹر ہیں، جو مقبوضہ مشرقی یروشلم کے پرانے شہر کی طرف جانے والے 10,000 دائیں بازو کے یہودی مارچ کے خلاف مزاحمت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس کے پاس پریشان ہونے کی وجہ تھی۔ یروشلم نے جسے ہر سال یہودی اسرائیلیوں کی جانب سے 1967 میں شہر پر قبضے دے، اس کے اسرائیلیوں کی جانب سے 1900 شہر پر قبضے اور اس کے نتیجے میں شہر پر غیر قانونی قبضے کی یاد منانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ ہزاروں افراد کے لیے اسرائیل اور مقبوضہ مغربی کنارے سے فلیگ مارچ میں شرکت کرنے کا ایک موقع بن گیا ہے، جہاں وہ پرانے شہر سے گزرتے ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ فنکار پر حملہ کرتے ہیں۔ پرانے شہر کے باہر سے آنے والے فلسطینیوں کو پولیس نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ سوڈان کی 44% سے زیادہ آبادی شدید بھوک کا سامنا کر رہی ہے۔ عالمی بھوک مانیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق 3 سالہ خانہ جنگی نے دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک کو جنم دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیس کلاسیفیکیشن IPC نے جمعرات کو کہا کہ تقریباً 19.5 ملین سوڈانی افراد کو ایسے سنگین حالات کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اقوام متحدہ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک $8 بلین کی اضافی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن جمعرات کو اعلان کردہ رقم انسانی ہمدردی کی امداد کے لیے ماضی کے امریکی وعدوں سے بہت کم ہے، جو مالی سال 2022 میں مجموعی طور پر $17 بلین تک تھی۔ جمعہ کو ریاستہائے متحدہ کے فیڈرل ریزرو بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین کے طور پر جیروم پاول کی مدت وائٹ ہاؤس اور مرکزی بینک کے درمیان مہینوں کی کشیدگی کے بعد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر ہانہ کمی کے لیے زور دیا ہے، کیونکہ امریکی صدر ملازمت 15 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔ پاول کی مدت ٹرمپ کے مقرر کردہ کیون وارث ہوں گے، جنہوں نے ٹرمپ 6 سے 2011 ہوں گے، جو 2006-2011 تک مرکزی بینک کے بورڈ آف گورنرز میں خدمات انجام دے۔ پاول کرسی چھوڑنے کے بعد گورنر کے طور پر بورڈ میں رہیں گے۔ یروشلم کے پرانے شہر میں مارچ کرنے والے اسرائیلی انتہا پسندوں نے سالانہ یروشلم ڈے پریڈ کے دوران اربوں پر موت اور آپ کے گاؤں جل جائیں کے نعرے لگائے، کیونکہ بہت سے فلسطینی باشندے گھروں کے اندر ہی رہے اور اپنی دکانیں بند کر دیں۔ 10,000 اسرائیلی، جن میں بہت سے نوجوان ہر سال مارچ میں حصہ لیتے ہیں، جس کے بارے میں اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ 1967 کی جنگ کے دوران اسرائیل کے مشرقی یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد یروشلم کے دوبارہ اتحاد کا جشن منایا جاتا ہے۔ شارٹ فارم ویڈیو ایک ایسا فارمیٹ ہے جو موبائل کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ عمودی طور پر مبنی ویڈیوز کو اسمارٹ فون کی شکل میں فٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن یوٹیوب کے مطابق اس قسم کا مواد بڑی اسکرین پر کافی مقبول ہو چکا ہے۔ یہ متضاد لگتا ہے، لیکن اعداد و شمار کے خلاف بحث کرنا مشکل ہے۔ یوٹیوب کے ناظرین 2 بلین گھنٹے سے زیادہ یوٹیوب شارٹ دیکھتے ہیں، پلیٹ فارم کے کلپس جو 3 منٹ تک چلتے ہیں ہر ماہ ٹی ویز پر۔ رہنے کا کمرہ یوٹیوب کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی اسکرین ہے، اور شارٹس کا تجربہ ناظرین کو ان کے صوفے کے آرام سے دنیا کی سب سے زیادہ فعال تخلیق کار برادری سے منسلک کرنے میں مزید مدد کر رہا ہے۔ کریٹ ولمز یوٹیوب کے لیے پروڈکٹ مینجمنٹ کے یوٹیوب ڈائریکٹر نے کہا، ہم نے پایا ہے کہ سامعین تیزی سے اپنے پسندیدہ مواد کو گھر کی سب سے بڑی اسکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ طویل شکل کا مواد ہو، پوڈ کاسٹ ہو یا مختصر۔ سلیکن ویلی کے ٹوکن میکسنگ دور کا اب اپنا ہارڈ ویئر ہے۔ ایک نیا اوپن سورس پروجیکٹ آپ کے کلاؤڈ کوڈ کے استعمال کے اعداد و شمار کو ایک چھوٹے سے ڈیسک ٹاپ ڈیش بورڈ میں لاتا ہے، جس سے AI پاور استعمال کرنے والے اپنے استعمال پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ یقینی طور پر آپ کمانڈز یا دیگر بیرونی ٹولز اور ایپس کا استعمال کرتے ہوئے براہ راست ٹرمینل میں کلاؤڈ کوڈ کے استعمال کو ٹریک کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا مزہ نہیں ہے جتنا کہ ایک نظر میں ٹوکن کے استعمال کی معلومات دکھانے سے پہلے ایک اسکرین پر کلود اسپرائٹ ڈانس کے پکسل آرٹ ورژن کو دیکھنا۔ کیا ایسا ہے؟
نور ایئر ویز نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے جس میں ایئر لائن کی قیادت کے حوالے سے حالیہ رپورٹس کو مسترد کیا گیا ہے کیونکہ وہ پاکستان کی ایویشن مارکیٹ میں داخل ہونے کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایئر لائن کی طرف سے شیئر کیے گئے ایک سرکاری سوال نے کہا کہ اس کی قیادت کے بارے میں گردش کرنے والی رپورٹس غلط ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ ایئر لائن کو تجارتی ہوا بازی اور ایئر لائن انڈسٹری کے تجربہ کار پیشہ ور افراد کے ذریعے تیار اور منظم کیا جا رہا ہے۔ اپریل 2026 میں ترکی سے $1 بلین اور ایک بیوی کا مطالبہ کرنے سے پہلے یوگنڈا کے اسرائیل نواز آرمی چیف محوزی کینی روگابا نے 2022 میں وزیر اعظم جورجیا میلونی سے شادی کرنے کے خواہش مند سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک سیریز کی فرانسیسی اخبار لی مونڈ نے اس وقت رپورٹ کیا۔ پہلے بڑے پیمانے پر رپورٹ ہونے والے تبصروں میں کینی روگابا نے میلونی سے شادی کے بدلے اٹلی کو 100 انکول گائیں پیش کرنے کی تجویز پیش کی اور اضافی بیانات بھی دیے جن میں ان کا مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں روم کی طرف فوجی کارروائی کرنے کے حوالے شامل تھے۔ اسلام آباد حکومت نے جمعرات کے روز کہا کہ IMF کے ذریعے سرکاری ملازمین کے اثاثوں کے اعلانات کو شفافیت اور ذاتی رازداری دونوں کو یقینی بنانے کے لیے ایک ترمیم شدہ شکل میں عوامی طور پر قابل رسائی بنایا جائے گا۔ IMF گورننس اور بدعنوانی سے متعلق معیارات کے تحت سرکاری افسران کے اثاثوں کا اعلان ضروری ہے۔ اسلام آباد 14 مئی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے جمعرات کو کہا کہ حکومت نے آئینی ترمیم کے حوالے سے ان سے یا ان کے والد ذلیساں کی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ان کے یہ ریمارکس میڈیا رپورٹس کے درمیان سامنے آئے ہیں جن میں حکومت کے 28ویں آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ سے منظور کروانے کے ارادے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے تھائی لینڈ میں کھودی ہوئی باقیات سے ایک نئی قسم کے دیوہکل لمبی گردن والے ڈائنوسار کی شناخت کی ہے جس کا سائز ٹائنوسورس ریکس سے دوگنا ہے۔ نیگوٹیٹن جنوب مشرقی ایشیا میں پایا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا ڈائنوسار وزن 27 ٹن تھا جو 9 بالغ ایشیائی ہاتھیوں کے برابر تھا اور اس کی لمبائی 27.88 تھی جو ایک ڈپلوڈوس سے زیادہ لمبی تھی۔ اس ڈائنوسار کی طرح اس کا تعلق لمبی گردن والے سبزی خوروں کے سوروپوڈ خاندان سے تھا۔